ذکر میں اتنا رسوخ ہونا چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں اگر کوئی ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا سرمایہ اصل محفوظ رہے۔ اتنا ذکر میں رسوخ ہونا چاہیے۔ دنیاوی کسی منصب پر بھی ہم نے جانا ہے، دینی مناصب بھی ہمارے ہیں۔ دینی منصب پر فائز ہو یا دنیاوی منصب پر فائز ہو، تاکہ وہ خارجی فتنوں کو سمجھ سکے۔ یہ چیف جسٹس نے جو بکواس لکھی ہے نا اپنے فیصلے میں اس دن، اور قرآن کریم کی غلط تشریح کی ہے جو، یہ اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں نا، یہ عام طور پر ایسے لوگوں پر جب دجالی فکر کے لوگ وار کرتے ہیں نا، ان کو مسخر کرتے ہیں تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، پھر وہ جو مرضی کی بات کہلوانا چاہے کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے دائی حضرات کو، دیندار حضرات کو، کسی منصب پر بیٹھنے والے آدمی کو ذکر میں کم از کم سلطان ذکر تک کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، جب یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے نا، ہندوؤں کو اپنے ہپنوٹائز کرنے پہ بڑا ناز تھا، یہود کو اپنے قبالہ پر بڑا ناز تھا۔ یہود کے پاس قبالہ ہوتا ہے، اور یہ باقی جو فتنے ہیں نا ان کے پاس ہپنوٹائز کر دیتے ہیں کسی کو۔ مومن کا ہتھیار ذکر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ہمارے ان بزرگوں کو جب بیان دیا تھا نا، بیان صرف بیان نہیں تھا، بیان کے ساتھ باقاعدہ مراقبہ تھا، باقاعدہ ذکر بھی تھا، زبان قال بھی اور زبان حال بھی دونوں چلیں تب فیض ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے فن کی طرف میں نے اشارہ کی، یہ فن اللہ کے فضل سے آتا ہے، یہ علم اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے تھے کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا، اس وقت حال کی طرح متوجہ نہیں تھا، تو مجمع میں ایک جوگی بیٹھا ہوا مجھ پہ تصرف شروع کر دیا اس نے، تو میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، بس میں فوری سمجھ گیا کوئی وار کر رہا ہے، شیاطین کے وار ہیں۔ جب قلب پر متوجہ ہوئے بیان میں ہی، تو مجمع میں بھی تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایک نے شعر پڑھ کر اس جوگی کو مخاطب کر کے کہا، سنبھل کر قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں، سنبھل کر قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں، یہاں ایک نیم سودائے برہنہ پا بھی ہے۔ تو قلب پر متوجہ رہنا اس موجودہ فتنے کے دور میں، یہ بطور مذاکرہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ یہ کئی دفعہ دعوت ولیمہ میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ وہاں نکمے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، 500 800 1000 آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سب اپنی اپنی مجلسوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کئی بار احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ اتنے بڑے مجمع میں
تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں اس میں. نعمتیں تیری اڑائیں گے سارے بھی، لیکن تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں. ایسے لوگوں پر نا اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بلا دیا ہے، ان سے نہ ہو جاؤ. تو ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، بعض ملاقات، نصائح، یہ ذکر میں ہونے چاہیے. اور کم از کم اسی اسم ذات میں اتنا رسوخ پیدا ہو جائے. ذکر تو کرتے ہیں نا سارے آدمی، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن کم از کم 2-4 تسبیحات ایسی ہوں، 2-4 اللہ کے نام ایسے بھی ہوں جن میں آپ کو اتنا سخت قسم کا رسوخ ہو نا، کسی بھی ابتلا، کسی بھی پریشانی میں جب آپ متوجہ ہو جائیں نا تو پتہ چل جائے کہ یہ ہے اصل ذکر. کیا خیال ہے صاحب؟ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یار آئی. تو یاد یار جو ہے نا، جیسے اللہ اللہ، بس اسی میں رسوخ پیدا ہو جائے، بس اسی میں رسوخ پیدا ہو. یہی سارے ذکروں پر، تسبیحات پر، سارے اعمال پر یہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے. اب بعض ساتھیوں کا مزاج ہے، کبھی ایک تسبیح شروع کر دیتے، کبھی دوسری، کبھی تیسری. سب کے فضائل ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ برکات ہیں، لیکن رسوخ کسی میں ضرور ہونا چاہیے، رسوخ کسی نام میں ضرور ہونا چاہیے. وہ تو نام سارے اللہ کے ہیں، تسبیحات بھی ساری اللہ کی ہیں، لیکن کسی ایک میں ایسا رسوخ پیدا ہو کہ آپ چاہتے نہ چاہتے بس آپ کا دل مائل ذکر رہے. بس میں آپ کو یہ بڑا عجیب نسخہ سنا. یہ آج کل گھروں میں فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یہ اکثر عورتیں نافرمان ہیں، سرکش ہو گئی ہیں. یہ نیٹ والے موبائل نے نا اکثر عورتوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، اکثر گھر خراب ہو رہے ہیں. یہ سارا دن میں لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں، کارگزاریاں سنتا ہوں. بس جہاں دیکھیں کہ ماحول خراب ہوتا نظر آ رہا ہے نا، ہمت اور ارادہ کر کے مراقبہ پکڑ لیں، بس ذکر پکڑ دیں. کیونکہ اگر دونوں طرف سے غفلت ہوگی نا تو جنگ بن جائے گی. دونوں طرف سے غفلت آئے گی تو سخت قسم کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں گھر برباد ہوگا. بس مراقبہ پکڑ لیں، مراقبہ پکڑ لیں. جس وقت آپ نے ذکر پکڑ لیا، ذکر شروع کر دیا، تو شیطان آپ سے بھاگ گیا. اب جنگ تو 2 شیطانوں کے درمیان تھی نا، اب ایک ہے نہیں ہے، اب ایک طرف صحیح نہیں ہے، ایک طرف فرشتے آ گئے. اب فرشتوں کی اور شیطان کی کیا ٹکر ہے آپس میں؟ یہ نور ہے، وہ نار ہے، اور نور نار کی کیا جنگ ہے؟ نور تو نار کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے ایک تو اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور ابھی خاص طور پہ جو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، ساتھیوں کو اپنے تقاضوں سے بر وقت فارغ ہونا چاہیے. بر وقت فارغ ہو کر دن کو اگر نوکری کی چھٹی بھی ملتی ہے نا، ہماری آخرت ہمیں زیادہ مقدم ہونی چاہیے، قبر حشر زیادہ مقدم رہنا چاہیے. اپنی ذات پر محنت کے اعتبار سے ساری کے وقت کم از کم 2 گھنٹے مراقبہ کر لے آدمی، استغفار کرے، عصر سے مغرب مستقل مراقبہ کرے، تاکہ مسلسل مشق سے کچھ حاصل ہو جائے. یعنی
مسلسل مشق، اور یہ جب مسلسل مشق ہو گئی نا، اس میں انسان کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، زبان بھی ذاکر ہو جاتی ہے، پورے اعضاء و جوارح سے اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو میں زبان کال سے سمجھا نہیں سکتا ہوں، مجھے اندازہ میں سمجھا نہیں سکوں گا آپ کو، کہ جب ذکر نصیب ہوتا ہے، ذکر دائمی حقیقی نصیب ہو، تو اس میں آتا کیا، اس میں ہوتا کیا، اس میں وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ یعنی یہ جس کے ساتھ بیتتی ہے اسی کو پتہ ہوتی ہے کیا ہے یہ، نا؟ آدمی کے تمام اعضاء ایسے ذاکر ہوتے ہیں، ایسے ذاکر ہوتے ہیں، ایسے ذاکر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خود ہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ہے یہ دولت بہت لٹتی ہے، ہمارے طریقے میں بہت آسانی سے آ جاتی ہے، اس نسبت میں بہت آسانی سے آتی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے بس، پورا قالب ذاکر ہو جاتا ہے، پورا قالب ذاکر ہو جاتا ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے حالات، کبھی غصہ پکڑ لیتا ہے، کبھی کیا بدنظری پکڑ لیتی ہے، کبھی کیا ماجرا ہوتا ہے، کبھی کیا ماجرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسوخ پیدا کریں، قلب میں رسوخ پیدا کریں۔ یہ سارے سبقوں پہ حاوی سبق ہے یہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے، اور آپ ساتھی پوری کوشش کریں بر وقت آنے کی، تقاضوں کو ادھر ادھر کر کے عصر کی نماز میں کوشش کر لیں آنے کی۔ اللہ جل شانہ آپ کی، ہم سب کی تمام حاجات کو اللہ پورا فرمائے، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ اپنے غضب غصے سے محفوظ کرے، اللہ جتنی زندگی باقی اللہ دین پہ زندہ رکھے، مرتے وقت اللہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ معذور ہونے سے بچائے، اللہ محتاج ہونے سے بچائے، اللہ تنگ دست ہونے سے بچائے، اللہ پاگل ہونے سے بچائے، اللہ فالج سے بچائے، جتنی زندگی باقی اللہ عافیت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اللہ خیر کرے، موت کے وقت بھی اللہ خیر فرمائے، قبر میں بھی اللہ عافیت فرمائے، محشر میں بھی اللہ عافیت فرمائے، اللہ ہم سے، ہمارے بچوں سے، اولاد سے، اہل اولاد سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک۔